नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व मुकर्रम बानिए प्रोग्राम मोहतरम जनाब हाजी गुलाम किबरिया साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम अजहर इकबाल साहब, इंतहाई तकरीम के लायक मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सनाख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जुमला उशाकान मुस्तफ़ा कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, इंतहाई काबिल तकरीम बहनें, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, मिनहाजुल कुरान के कायदीन और मोहतरम हाजी गुलाम किबरिया साहब और उनके रुफ़क़ा, मुआवनीन, उनकी दावत पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1500 साला जश्न विलादत की मुनासबत से मुनक़िदा इस अज़ीम शान मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला की तौफीक से आज की मुबारक शब हम सबको नसीब हुई है। मोहतरम हाजी गुलाम किबरिया साहब की काविशों से इस इलाका में मिलाद पाक एक कल्चर बना और उस लम्हे के इंतज़ार में बैठना रहीम यार खान के लोगों की आदत बन गया, जिस लम्हे के तसद्दुक से अल्लाह पाक ने ये पूरी कायनात की रौनक सजाई है। यानी वो लम्हा जिस लम्हे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए।
دنیا میں بہت کم ایسی بڑی بڑی مجالس منعقد ہوتی ہیں جو پوری پوری رات بیٹھ کر اس لمحے کا انتظار کرتی ہیں جس لمحے پوری دنیا میں وہ نور چمکا کہ دنیا کے اندھیرے دور ہو گئے۔ حاجی صاحب نے اس کو کلچر بنا دیا ہے، رواج بنا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو پودا انہوں نے لگایا ہے یہ اتنا تناور درخت بنے، یہ قیامت تک اس کے سائے میں نسلیں بیٹھیں اور سکون اور عافیت محسوس کریں، اور اس درخت کی آبیاری کرنے کی ان کی اولاد کو، اہلیان علاقہ کو اس درخت کی آبیاری کرنے کی اللہ پاک اپنی بارگاہ سے خاص توفیقات عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا، ان کے رفقا کا، محترم آصف صاحب کا جو مسلسل میرے رابطے میں رہے۔ ہم سب کا آج کی اس رات میں بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورا مہینہ ثنا خان اس مجلس کی تیاری کرتے ہیں، بغیر تصنع کے، بغیر بناوٹ کے، اور اتنے اوچھوتے کلام اس پروگرام میں پڑھے جاتے ہیں جن کے اندر اخلاص، جن کے اندر محبت، جن کے اندر عشق چھلک چھلک کر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ویسے پورا سال اس محفل کی تیاری ہوتی ہے، لیکن بطور خاص پورا مہینہ اس کی ریہرسل ہوتی ہے۔ یعنی آپ تو ایک شب بیٹھے ہیں مگر انتظامیہ 30 شب بیٹھ کے اس پروگرام کی تیاری کرتی ہے۔ اللہ ایک ایک لمحے کے توسل سے اپنے محبوب کی قربت کا نور عطا فرمائے۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے عزت کا قرآنی معیار نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوبارہ سن لیں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے عزت کا قرآنی معیار نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے میں انشاءاللہ آج آپ کو پورے قرآن پاک کی سیر کرواؤں گا، اور قرآن پاک کی سیر کرتے کرتے ہم اس گھڑی تک پہنچ جائیں گے جس گھڑی کے انتظار میں یہ میلہ سجا ہوا ہے۔ آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میری گفتگو سے پہلے محترم آصف صاحب نے پورے مجمع کو جگا دیا ہے، سب الرٹ ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اب جو آپ آگے جائیں گے 4:10 وہ عظیم لمحہ، تو جو آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں اندر سے بھی اپنے آپ کو بیدار کر لیں، سر تا پا ساری توجہ حضور کی طرف لے جائیں، اپنے کاسے کو ایسے سیدھا کر کے رکھیں تاکہ حضور کی توجہات کا نور اس میں آئے۔ بات کا آغاز یہاں سے کریں گے۔ معاشرے میں ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے لوگ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ شاید عزت پیسے سے ملتی ہے،
پھر وہ اپنی ساری زندگی پیسے کے حصول کے لیے صرف کر دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جو عزت پیسے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، جو ہی پیسہ ختم ہوتا ہے اس عزت کا محل دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے، اور ساری سٹرگل اور کوشش کا نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، عزت ایک بڑے منصب سے ملتی ہے، پھر وہ اس منصب کے حصول کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرتے ہیں، لیکن زمانہ وہ وقت دکھاتا ہے اس منصب کے جانے کی دیر ہوتی ہے، لوگ سیدھے ہاتھ سے سلام بھی نہیں لیتے، نتیجہ اس کا بھی زیرو نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، برادری بڑی ہو تو وہ عزت مل جاتی ہے، پھر وہ ساری زندگی برادری کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو پروموٹ کرتے ہیں، نتیجہ اس کا بھی صفر ہی نکلتا ہے۔ الغرض آپ 100 اس قسم کی مثالیں بنا لیں تو نتیجہ صفر ہی نکلے گا۔ آؤ آج 1500 سالہ جشن ولادت کی اس خوبصورت نشست میں بیٹھ کر یہ سوال ہم قرآن سے کرتے ہیں، اے قرآن تو وہاں کا ترجمان ہے، تو بتا وہ عزت کہاں سے ملتی ہے جس عزت کا سورج اگر طلوع ہو جائے تو کبھی غروب نہیں ہوتا، وہ عزت کہاں سے ملتی ہے جس کو کبھی زوال نہیں آتا، وہ عزت کہاں سے ملتی ہے کہ جس کے سورج کو کبھی گرہن نہیں لگتا، اس عزت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں، ایک ہی جملے کے اندر وہ عزت جس کو کبھی زوال نہیں، وہ عزت جس کو کبھی غروب نہیں، وہ عزت جس کو کبھی گرہن نہیں لگتا، اس عزت کا نام صرف نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سن لیں، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، ساری توجہ ادھر رکھیں۔ اس عزت کا نام صرف اور صرف نسبت رسالت ہے، نسبت محمدی ہے، نسبت نبوت ہے، نسبت رسالت ہے، نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو یہ نسبت مل گئی اس کو اللہ وہ عزت عطا کرتا ہے، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے اس عزت کے سورج کو کبھی بھی زوال نہیں آتا، یہ دعویٰ ہے۔ آئیں ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اس بات کو قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے ہم ثابت کریں گے۔ میں جو بھی آیت پڑھوں گا آپ اینڈ پر محسوس کریں گے ہر آیت سے یہی موقف ثابت ہوگا کہ عزت کا قرآنی معیار صرف نسبت مصطفیٰ ہے۔ آئیں اس ضمن میں آپ کو پہلی آیت سنا رہا ہوں، از اول تا آخر اگر آپ کی توجہ رہی تو آپ محسوس کریں گے 1 انچ بھی ہم اپنے موضوع سے آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ پہلی آیت کریمہ اس ضمن میں آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الفتح جو قرآن حکیم کی 48 نمبر سورہ ہے، اس کی آخری آیت 29 نمبر جو طویل آیت ہے، اس کے
پہلے الفاظ میں نے تلاوت کیے، میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ، پڑھیے محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو میرے محبوب کی معیت اور سنگت میں رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے محبوب کا اسم گرامی بیان کیا ہے، جو میں نے آج بار بار جو ثنا خوانوں سے نعت سنی ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، بہت اونچا لے جاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضور اسلام کے نام نامی سے اس آیت کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کے اسم گرامی کے بعد آپ کی سب سے بڑی شان کا بیان ہے۔ اس شان کا نام ہے شان رسالت۔ یہ وہی شان ہے جو مکہ میں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ مکہ کے کفار یہ کہتے، ہم یہ تو سننا گوارا کر لیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ، لیکن جب یہ آتا محمد رسول اللہ، وہ اندر سے چیں بجیں ہوتے، پریشان ہوتے، پروپیگنڈا کرتے، مخالفت کرتے۔ کبھی کبھی ان کی مخالفت دیکھ کر آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر پریشانی آتی۔ ایک روز اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ ان بدبختوں کی مخالفت سن کے پریشان ہوتے ہیں؟ جائیں میرے محبوب، میں اعلان کرتا ہوں، یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے پیارے محبوب، مجھے قسم ہے اس حکمت برے قرآن کی، انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شان رسالت کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ دوسری چیز اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی۔ تیسری چیز بیان ہوئی نسبت رسالت، وہ ان 2 لفظوں کے ساتھ ہے، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی صحبت میں رہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ اور چوتھی چیز بیان ہوئی اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کرام کے پرسنل اوصاف ہیں۔ اے اس مجلس میں بیٹھ کے حضور کا ذکر سننے والوں، آج ہم ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں بیان کریں گے۔ ایک نسبت رسالت، اور دوسرا نسبت والوں کے اوصاف۔ اب آپ اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نسبت کو مقدم بیان کیا، مقدم رکھا ہے، اور نسبت والوں کے اوصاف مؤخر کیے ہیں۔ اللہ نے پہلے اپنے محبوب کی نسبت کا ذکر کیا ہے، بعد ازاں نسبت والوں کی اوصاف ہیں۔ مثلا پہلا وصف یہ بیان کیا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد ہے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں وہ نرم دل ہیں، یہ صحابہ کرام کا حسن خلق ہے۔ پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا، جب مسجد کے میناروں سے آواز آتی ہے آؤ نماز کی طرف، تم دیکھو گے یا ان کو رکوع میں یا ان کو سجود میں۔ یہ صحابہ کرام کا اخلاص ہے، یہ بندگی ہے۔ پھر فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت اللہ سے اس کے فضل کے طالب رہتے ہیں۔
یہ صحابہ کرام کا اخلاص ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے صحابہ کرام کے اوصاف بعد میں ذکر کیے، پہلے اس نے فرمایا والذین معہ، اس نے محبوب کی نسبت کا ذکر پہلے کیا ہے۔ آج رحیم یار خان کے اس کھلے میدان تلے رات کی اس پہر میں 1500 سال بعد یہ آیت کریمہ ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ نوجوانوں، بچوں، بہنوں، بزرگوں، علماء، سناخان، اے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر فرد اپنے روح کے کانوں سے سنو، یہ آیت یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں تم نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا کہ اللہ نے کیسے نظم کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے۔ پہلے محبوب کی نسبت، پھر نسبت والوں کے اوصاف۔ وہ اصل میں بتانا یہ چاہتا کہ لوگوں جس کی نسبت مضبوط اس کا جذب جہاد بھی قبول، جس کی نسبت رسالت مضبوط اس کا حسن خلق بھی قبول، جس کی نسبت رسالت مضبوط اس کے رکوع بھی قبول، جس کی نسبت رسالت مضبوط اس کے سجدے بھی قبول، جس کی نسبت مصطفیٰ مضبوط اس کا اخلاص بھی قبول، جس کی نسبت رسالت مضبوط اس کا زہد، اس کا ورع، اس کا تقوی بھی قبول۔ اگر اس نسبت میں کہیں درار آ گئی، کمزوری رہ گئی، عیب آ گیا، نقص رہ گیا، پھر جذب جہاد بھی رد، جذب انقلاب بھی رد، حسن خلق رد، رکوع رد، نمازیں رد، سجدے رد، اخلاص رد، پورے کا پورا اسلام قبولیت کے درجے پر فائز اس وقت ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ غلامی کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں، پھر وہ فرماتا ہے تم کیا ہو؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تم کیا ہو؟ تم تگڑے ہو، تم ماڑے ہو، تم امیر ہو، غریب ہو، تمہاری برادری کوئی سی بھی ہے، تمہارا منصب جو بھی ہے، تم کیا ہو؟ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کر تم نے میرے محبوب کی نسبت کا حیا کتنا کیا ہے۔ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ساتھ تمہاری نسبت کیسی ہے، ناتا کیسا ہے۔ اگر یہ نسبت مضبوط، پھر فرماتا ہے تمہیں وہ عزت دوں گا، تمہیں وہ شہرت دوں گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس عزت کے سورج کو کبھی بھی گرہن نہیں لگے گا۔ جن لوگوں کو یہ صحبت کی نسبت ملی، صحابہ کرام، وہ پھر اس نسبت میں اتنے فنا ہو گئے، 313 ہوتے 1000 کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، 10,000 ہوتے 40,000 کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں، 30,000 ہوتے تو لاکھ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں۔ انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کہ ہم مد مقابل میں، جو مد مقابل فریق ہے اس کی تعداد زیادہ ہماری کم، اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ وہ صرف یہ تکتے تھے ہماری اس اسٹرگل سے یار کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ وہ صرف اس نسبت کو دیکھتے تھے۔ اللہ نے پھر ان کو یہ عزت دی، سنیے، یہ عزت دی، ان کی بات ہی بڑی دور کی ہے۔ وہ جن گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، ان کی بات تو دور کی ہے نا، وہ جس گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر اس طرح کیا، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ فرمایا ان گھوڑوں کی قسم جن پر وہ سوار ہوتے، پھر فرمایا وہ گھوڑے پتھروں
گردنوں پہ سم مار کے چنگاری پیدا کرتے ہیں. ان گھوڑوں کے قدم جب زمین پہ لگتے وہ جو دھول اڑتی، اللہ اس کی بھی قسم کھاتا یہ عزت، یہ شہرت، یہ وقار، یہ عظمت صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور شے کو مضبوط نہیں کیا، مضبوط کیا تو یار کی نسبت کو مضبوط کیا. جس نے اس کو مضبوط کر لیا اللہ ان کو وہ عزت دے گا کہ قیامت تک ان کے نام لے لے کے لوگ جھوم اٹھتے ہیں. یہ پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی کہ عزت کا قرآنی معیار صرف نسبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا تھا نا آپ کو آج آپ کو قرآن کی سیر کروائیں گے، یہ ساتھ ساتھ قرآن کی سیر بھی ہے. یہ بات ایک آیت کریمہ سے ثابت ہوئی. اب آئیں دوسری آیت کریمہ آپ کو سناتا ہوں. موضوع یہی ہے، عزت کا قرآنی معیار نسبت مصطفیٰ. بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ آل عمران کھولی ہے، اس کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 110. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ. یہ تینوں کے تینوں الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم ویسے غور نہیں کرتے، ہر آیت میں 2 3 4 الفاظ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ہماری اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں. بندہ تھوڑا سا تدبر کرے تو ہلکا پھلکا معنی مفہوم آیت کا بندہ اخذ کر سکتا ہے. اس میں فرمایا کن تم، اس کا معنی ہے تم. خیرہ، خیرہ کا معنی ہے بہتر. امہ، اس کا معنی ہے امت. تو تینوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ آپ کو فرما رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. یہ جو اللہ پاک نے خیر امم کا لقب آپ کو دیا، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی امت کو یہ اللہ نے لقب نہیں دیا. 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ لقب نہیں دیا. اس پر اب لگائیں سوالیہ نشان. کیوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ لقب اللہ نے ہمیں اس لیے دیا کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں. تو ہم جتنے نیک ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. میں اب یہ ٹرائی نہیں کروں گا کہ ہاتھ کھڑے کریں، یہ نہیں میں کروں گا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اس مجلس میں کوئی آدھے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. نیکی کا یہ عالم ہے، اس کی عادت ڈالیں. خیر میں تو جو بات اصل میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خیر امم کا لقب اللہ نے ہماری نیکی کی وجہ سے نہیں دیا، اور سابقہ کسی امت کو یہ لقب نہیں ملا. کوئی کہہ سکتا ہے جی ہاں ان کو اس لیے اللہ نے یہ لقب نہیں دیا وہ سارے ہی گناہگار تھے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے ہیں. آپ قرآن پاک اٹھا لیں، سورۃ الکہف کو کبھی پڑھیں، وہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے. وہ غار میں بیٹھے تو اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اس غار کو ہی اللہ پاک نے ان کی قبر بنا دیا. 309 سال بعد جب اللہ نے اٹھایا تو 309 سال بعد جب وہ اٹھے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کم لبستم، یار یہاں ہم کتنی دیر بیٹھے رہے ہیں. ایک نے کہا لبسنا یومن، مجھے تو لگتا ہے 1 دن. دوسرے نے کہا نہیں لبسنا یومن بعد یوم، مجھے لگتا ہے دن کا تھوڑا سا حصہ. حالانکہ قرآن اگلی آیت میں جا کے فرما رہا ہے نہ 1 دن نہ دن کا آدھا حصہ بلکہ 3 صدیاں اور 9 سال.
آپ دیکھ لیں ان پہ اللہ کا اتنا فضل، ان پہ اللہ کا اتنا کرم، 3 صدیاں گزر گئیں، قبر کے اندر ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے۔ یہ امت محمدی کے لوگ نہیں ہیں، یہ سابقہ امتوں میں سے کسی امت کے لوگ ہیں۔ تو اتنے صاحبان فضل سابقہ امتوں میں بھی تھے کہ 3 صدیاں گزرنے کے باوجود قبر میں جیسے گئے تھے ویسے ہی نکل آئے۔ مگر اتنے صاحبان فضل ہو کر اللہ نے ان کو بھی یہ نہیں فرمایا کن تم خیر امہ، یہ لقب اگر کسی کے حصے میں آیا تو آپ کے حصے میں آیا ہے۔ سابقہ امتوں میں بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے ہیں۔ سورہ نمل کو پڑھ لیں، 27 نمبر سورہ ہے، اس میں سلیمان علیہ السلام ہے، آپ کی امتی ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ اس واقعہ میں سے ایک واقعہ ہے وہ تخت والا واقعہ۔ جن نے کہا کہ میں لے کے آتا ہوں تخت 900 میل کی مسافت سے، اور ٹائم یہ لگے گا کہ یہ نشست ابھی آپ کی ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے چاہیے۔ پھر اس مجلس سے ایک ولی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا ٹائم بتاؤ کتنا؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور اپنی آنکھ کو جھپکیں۔ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایسے کریں تو دونوں پلکیں آپس میں جڑ کر واپس نہیں آئی ہوں گی، 900 میل کی مسافت سے تخت لے آؤں گا، اور وہ لے بھی آیا۔ اچھا چلتے چلتے اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا عالم جنات کی طاقت جہاں ختم ہوتی ہے، عالم ولایت کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا، وہ لے آیا۔ اس نے پھر آگے سے قرآن پاک نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے صاحبان فضل ہوئے ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے صاحبان فضل جس امت میں پائے گئے اللہ نے انہیں بھی نہیں فرمایا کن تم خیر امہ۔ اللہ نے اگر فرمایا تو آپ کو فرمایا ہے، اللہ نے کن تم خیر امہ۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سابقہ امتوں میں بھی بڑے بڑے نیک لوگ گزرے ہیں۔ اب آ جائیں اپنی طرف، یہ مانا یہ بات ایک الگ ہے۔ اس امت میں سرکار غوث پاک جیسے لوگ ہیں، تاجدار گولڑا جیسے، کوٹ مٹھن سرکار جیسے، بابا فرید جیسے، یہ ایک الگ بات ہے، حضور داتا صاحب جیسے۔ مگر جہاں یہ نیک لوگ ہیں تو ہم جیسے کروڑوں گناہ گار بھی تو ہیں نا، ہم جیسے سیاہ کار بھی تو ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں۔ سنیے باری تعالیٰ تیرا پھر بھی یہی فیصلہ ہے کہ کن تم خیر امہ، حالانکہ ہم جیسے کروڑوں گناہ گار بھی ہیں، کیا تیرا پھر بھی یہی فیصلہ ہے؟ وہ فرماتا ہاں میرا پھر بھی یہی فیصلہ ہے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ وہ کہتا ہے گناہ گارو، اے سیاہ کارو، میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یار کی نسبت کو دیکھوں؟ یہ جو تمہیں نسبت مل گئی، تم میرے محبوب کے امتی ہو، اس ایک نسبت نے تمہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے سب سے افضل امت بنا دیا ہے، حضور کی نسبت نے۔ تو جن کو صحبت میں بیٹھنے کی نسبت ملی تھی وہ ہو گئے حضور کے صحابہ، جن کو امت ہونے کا شرف ملا وہ ہو گئے حضور کے امتی۔ ان 2 جملوں کو سنبھال لیں، اینڈ پہ جا کے بڑے کام آئیں گے۔ یہ 2 جملے ہیں، حضور کے امتی، حضور کے صحابہ، ان کو آپ سنبھال لیں، آگے جا کے کام آئیں گے۔ یہ 2 مقام میں نے ابھی کوٹ کیے ہیں، آئیں تیسرا مقام لیتے ہیں۔ تیسرا مقام یہ ہے
کہ قرآن حکیم کے اندر مردوں کا ذکر ہے، پھر عورتوں کا ذکر ہے، پھر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، پھر انبیاء کی ازواج کا ذکر کیا۔ جب انبیاء کی ازواج کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کھولیں، اس کی آیت نمبر ہے 29۔ آدم علیہ السلام کا یہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ جب آیت نمبر 33 پہ اللہ کریم 34 پہ یہ بات پہنچی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 35 میں فرمایا، یا آدم اسکن انتا، اے آدم تم و زوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جو جی میں آئے کھاؤ۔ تو دیکھیں دو میاں بیوی کا ذکر آ گیا۔ آگے چلیں، سورہ ہود کھولنے لگا ہوں، یہ قرآن حکیم کی معروف سورہ 11 نمبر سورہ، اس کی آیت نمبر ہے 70، 71، 72، 73۔ یہ پورے رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے نوٹس میں یہ بات لے آؤ کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، قوم لوط کو پانی سمندر برد کرنا ہے، پانی کی نظر کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بدبخت بدکاری میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور بدکاری بھی کون سی تھی؟ ہم جنس پرستی۔ تو فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کو غرق کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان 3 حصے اس کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس آیت کو اگر آئینہ بنائیں تو پھر دل سے پوچھیں کہ کہیں ایسی مرض اس ملک میں بھی تو نہیں ہے؟ تو پھر فیصلہ کریں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر اسی ڈگر پر چلیں گے، وہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، میں نئے لوگ لے آؤں گا، مجھے کوئی نہیں تمہاری محتاجی، تم میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ آج کی مجلس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ خیر آگے چلتے ہوئے اللہ پاک جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے نوٹس میں لا رہا تھا تو جبریل امین کو فرمایا، یہ جو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، یہ جو ان کی بیوی پاس کھڑی ہے سارا، یہ بڑی پریشان رہتی ہے کہ وہ جو میرے بعد آئی ہاجرہ، اللہ نے اس کو بیٹا پہلے دے دیا، میں پہلے آئی ہوں، میری گود ابھی خالی ہے، تو یہ پریشان رہتی ہے۔ تو جبریل اس کو بھی خوشخبری سنا دو، خوش ہو جائے گی، اس کو خوشخبری سناؤ۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، اے سارا پریشان نہ رہا کرو، جاؤ تمہیں اسحاق جیسے بیٹے کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ بات سن کر فضاحکت، قرآن کہتا ہے حضرت سارا مسکرا پڑی، مسکرائیں۔ جب وہ مسکرائیں تو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو میں مسکرا لوں۔ ہمارے ہاں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی کی ولادت آ رہی ہے تو جھنڈے لگا لیں، خوشیاں منا لیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور بابا کامن سینس ہے، یہ کامن سینس۔ آپ کسی کو چند روپے دے دینا، وہ پوچھے گا نہیں کہ میں مسکرا لوں، یہ تو کامن سینس ہونی چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز مل جائے تو مسکرا پڑتا ہے۔ افسوس امت کامن سینس سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ حضرت سارا جب یہ سنتی ہے کہ رب ایک نعمت دینے کا اعلان کر رہا، بے ساختہ حضرت سارا کے لبوں پہ سمائل بکھر گئی۔ تو جب حضرت سارا کو دیکھا اللہ نے، یہ خوش ہو رہی ہیں، اللہ کے کرم کو اور پیار آیا، فرمایا ہاں سارا تو کیوں کہ خوش ہوئی ہے، تو اب سن، اسحاق پہ جا کے میرا کرم رکے گا نہیں، وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے مزید کرم کے دروازے کھولے۔ آپ دیکھ لیں یہاں 2 میاں بیوی کا ذکر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارا۔
سورہ مریم کھول لیں، 19واں سورہ ہے، اس کا پہلا رکوع، یہ رکوع سارا دو میاں بیوی کے ذکر کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ زکریا علیہ السلام ہیں، ان کی زوجہ ہیں، کہ زکریا علیہ السلام جب یہ عرض کرتے تھے باری تعالیٰ بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی تک بیٹا نہیں ہے، میرے سر میں بڑھاپا آ گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور بیوی کے بارے میں کہتے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، تو بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے۔ پھر آگے عرض کرتے باری تعالیٰ اس کے باوجود میں مایوس نہیں، مجھے علم ہے کہ میں اگر تیری بارگاہ سے کچھ مانگوں گا تو کبھی بھی مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا مانگ زکریا کیا مانگتا ہے؟ تو عرض کیا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مولا مجھے بیٹا دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا جاؤ، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، جاؤ تمہیں ایک بیٹے کی آمد کی خوشخبری سناتا ہوں، اور نام بھی ہم ہی رکھ دیتے ہیں، نام اس کا رکھا جائے گا یحییٰ۔ یہ دو میاں بیوی کا ذکر ہے۔ سورہ قصص سے آگے 28 نمبر سورہ، آپ اس کو پڑھ لیں۔ سورہ قصص، اس میں اللہ پاک نے آیت نمبر 23 سے لے کر 29 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب مدین جا رہے تھے، رستے میں ایک کنویں پر رکے، لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں وہاں بکریوں کا ریوڑ لے کر۔ ہر مرد چرواہا اپنی بکریوں کو پانی پلاتا ہے، عورتوں کو پانی وہ نہیں پلانے دے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سے پوچھا تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو وہ کہتی ہیں مرد پلا رہیں گے تو پھر ہم بعد میں پلائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور مردوں کو کہا رکو ذرا ان کو پانی پلانے دو۔ پانی پلایا، وہ چلیں گے گھر۔ ان کے ابا جی نے پوچھا کہ بیٹا آج جلدی آ گئی ہو آپ بکریوں کو پانی پلا کے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کنویں پر ایک بڑا شرم و حیا کا پیکر نوجوان ملا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پہلے پلوا دیا۔ تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ ان کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ فرمایا جاؤ بلا لاؤ۔ وہ بلا لائے، وہ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں 10 سال رہے۔ 10 سال بعد جب وہاں سے آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا شعیب علیہ السلام نے۔ اب وہ میاں بیوی بن گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں، رستے میں جا رہے ہیں تو طور پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر پڑی طور پہاڑ پہ آگ جل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں قالا لِأَهْلِهِمْ قُصُوا، تم ذرا یہاں رکو، میں آگ نہ لے آؤں، آگ کا شعلہ۔ تو بیوی کو وہاں روکا تو خود پہاڑ پہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ آگ نہیں تھی، وہ رب کا نور تھا۔ آواز آ گئی فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اے موسیٰ اس وقت تو ایک وادی مقدس میں ہے، جوتے اتار دے، قریب ہو جا، آج تیرا رب اس مقام پہ تیرے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح پھر اللہ پاک کی ملاقات ہوئی، باتیں ہوئیں، گفتگو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ان کی زوجہ کا ذکر ہے۔ پھر سورۃ الصافات میں چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور اشارتاً حضرت حاجرہ کا ذکر۔ اب آ جائیں، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ آ گیا انبیاء اور ان کی ازواج کا ذکر۔ اب سورہ احزاب کھول لیں، سورہ نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 32، 33، 34، 35، ایک پورا مضمون ہے اس کے اندر۔ یہاں پر اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا اور ان کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے۔ جو پہلے آپ کو سنایا
وہ بھی چشمے تصور میں لے آئیں، اب جو سنانے لگا ہوں یہ بھی لے آئیں۔ فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کا احد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اعزاز، یہ عزت، یہ شرف، یہ شہرت، یہ وقار کسی عورت کو نہیں دیا۔ یہ اگر دیا ہے تو صرف ازواج رسول کو دیا ہے۔ کیوں؟ وہ حضور کی عقد میں آ گئی تھی، وہ حضور کے نکاح میں آ گئی تھی، ان کو نسبت مل گئی تھی حضور کے رشتے زوجیت کی۔ اس ایک نسبت نے ان عورتوں کو کائنات کی سب عورتوں سے افضل بنا دیا ہے۔ کسی اور نسبت نے نہیں، نسبت رسول نے، نسبت مصطفیٰ نے وہ عزت عطا کی ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے فرما دیا جو میرے محبوب کی عقد میں ہے، قیامت تک آنے والے مومنین کی وہ مائیں ہیں۔ یہ عزت، یہ شرف، یہ احساس صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ ان کو حضور اسلام کے رشتے زوجیت کی نسبت مل گئی تھی۔ اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کی سوا کچھ بھی نہیں۔ ارے عزت صرف حضور کے در کے ساتھ لگنے سے ملتی ہے، در سے جڑنے سے ملتی ہے۔ عزت حضور کی قربت سے ملتی ہے۔ عزت حضور کی نسبت کا نام ہے۔ جس نے جتنا جتنا اس نسبت کو مضبوط کر لیا وہ اتنا عزت پا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں، حضور کے صحابہ، حضور کے امتی، حضور کی ازواج۔ یہ تین جملے اپنے ذہن میں سیو کر لیں، آگے پھر ان سے رزلٹ نکالیں گے۔ چوتھا مقام سنا رہا ہوں قرآن سے، کچھ سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ جی ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھتے جائیں، کان ادھر رکھیں اور زبان پہ اب درود تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے اس گھڑی میں آنے میں، اس گھڑی کی آنے تک کم از کم 1500 بار آپ کا خیال حضور کی طرف جانا چاہیے۔ 1500 بار۔ آج 4:10 پر 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ جب 14 صدیاں مکمل ہوئی تھیں ہم نہیں تھے، جب 16 صدیاں مکمل ہوں گی تو یہ بات کنفرم ہے کہ ہم اس وقت بھی نہیں ہوں گے، لیکن آج اللہ نے وہ وقت دکھایا ہے۔ 15 صدیاں مکمل ہونے جا رہی ہیں اور ہم کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں آمنہ کے لال کے ولادت کی اس گھڑی کے استقبال کے لیے۔ آپ کی نسلیں کہیں گی قیامت تک ہمارا دادا، ہمارا پردادا، ہمارا لکڑ دادا، ہمارا باپ اس اجتماع میں موجود تھا جس اجتماع میں 15 صدیاں مکمل ہوئی تھی۔ اب بار بار آپ کا خیال حضور کی طرف جانا چاہیے، بار بار۔ بھول جائیں آپ کو نیند آئی ہے، بھول جائیں پیاس لگی ہے، بھول جائیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، بھول جائیں رات ہے یا دن ہے، ڈوب جائیں آقا کے عشق میں۔ ایک لمحہ بھی اس لمحے سے لے کر 4:10 تک اب آپ کا خیال مکین گنبد خضرا سے اب ہٹنا نہیں چاہیے۔ آپ کے دائیں کون بیٹھا ہے، بائیں کون بیٹھا ہے، آگے کون، پیچھے کون، اس سے ماورا ہو جائیں اور ڈوب جائیں آقا کے خیال میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بولیں ٹھیک ہو گیا؟ آگے سنیں، پورے قرآن کو پڑھیں۔ اللہ پاک نے کسی شہر کا نام لے کے قسم نہیں کھائی۔ مثلا قرآن پاک میں شہروں کا نام آیا ہے، آپ اگر پڑھیں بابل شہر کا نام آیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں،
मदियन का नाम आया सूरह आराफ में। ऐका, अल ऐका, एक शहर है सूरह शोरा की आयत नंबर 170 में इसका, सूरह शोरा की आयत नंबर 17 में इसका जिक्र आया है। मिस्र शहर का जिक्र आया है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 99 में। पढ़ते जाएं, ये देखें ये कुरान है, वो पढ़ते जाएं, खोलते जाएं, पूरा कुरान इधर चला गया है। 29.5 पारे, सूरह नंबर आ गई 90, जिसका नाम है सूरतुल बलद। जब इस सूरह मुबारका में अल्लाह करीम ने एक शहर का जिक्र किया तो अल्लाह ने शहर की कसम खा ली। बोलिए शहर की। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। मक्का शहर की कसम खाई अल्लाह ने। जो लोग मक्का शहर से होके आते हैं, इल्ला माशाल्लाह, इस्तिस्नाई सूरत हर जगह होती है, मगर मैं पाकिस्तानियों की कोई 90% लोगों की बात कर रहा हूं। हज करके आए, उमरा करके आए, आप कभी उनको मुबारक देने जाएं और पूछें हाजी साहब आप हज करके आए हैं, तो हमने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ताला मक्का की कसम खा रहा है, तो आप वहां से होके आए हैं, बताएं तो सही अल्लाह ने कसम खाई क्यों है। और 90% हाजियों को नहीं पता होगा। 90% हाजी यही कहेंगे हाँ हाँ मैं वहां देख आया हूं काबतुल्लाह, मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की वजह से कसम खाई है। जब कुरान से पूछा तो कुरान ने कहा ये हाजी साहब की अपनी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। हो सकता है कोई कहे जी मैं देख के आया हूं जमजम पे धड़ाधड़ लोग पानी पी रहे हैं, रश लगा हुआ है, तो अल्लाह पाक ने जमजम की वजह से कसम खाई। कुरान पाक से पूछा तो कुरान ने फरमाया ये उमरा करने वाले की अपनी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। फिर कोई कह सकता है वहां सफा मरवा है, वहां हतीम है, हिजर असवद है, इस वजह से कसम। तो कुरान ने कहा कि ये उमरा करने वाले की अपनी सोच हो सकती है, मेरी नहीं।